اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ سورہ المائدہ ہماری چل رہی ہے اور ہمارا پارہ جو ہے وہ 7واں پارہ جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، اور ہمارا جو اس میں رکوع پیچھے چل رہا تھا، رکوع نمبر 11، اس کی کچھ آیات جو ہے وہ آج کے سبق میں بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمارا جو شارٹ کورس چل رہا ہے وہ 3 پاروں پہ مشتمل ہوتا ہے نا، تو پارہ مکمل ہو رہا تھا، تو اس لیے ہم نے رکوع کو جو ہے وہ اس کو نہیں آگے پیچھے کیا، تو کچھ آیات 11 رکوع کی ہیں اور 2 رکوع 12 اور 13، جس کا جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی۔ اب اس کی ہم جو ہے وہ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس آیت نمبر 83 ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تو دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر کی انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور پھر یہ دعا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو حق ہمارے پاس آیا اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرما دے۔ اب یہاں پیچھے اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور دوستی میں جو قریب ہے وہ نصارہ ہے نا، کیونکہ ان میں عبادت گزار بھی لوگ ہوتے ہیں اور تارک الدنیا فقیر بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر غرور نفس نہیں ہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ جب اس کلام کو سنتے ہیں تو پھر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بس خالی آنسو جو ہے وہ آتے ہیں اور بس وہ ان کی نرمی ہے، بلکہ یہ آنسو آنا اور دل کی نرمی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اندر سے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور اپنے ایمان اور یقین کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ اعلان وہ بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس سچائی کا اعلان کرتے ہیں جو ان تک پہنچی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں گواہوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ یعنی کہ ایک ظاہری عمل بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک باطنی عمل بھی ہے۔ جب تک آپ کے اندر کی تبدیلی آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتی اور آپ اس کو لے کے نہیں چلتے، ظاہر عمل جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے روح سے جسم ہو لیکن اس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے یہ صفت بیان کی ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اعتدال کی حد سے گزرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ لسٹ آپ بنا رہے ہیں نا، اقصا بنا رہی ہے، آیت نمبر بھی لکھ لیں، حصہ بھی لکھ لیں کہ کون سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کون سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لوگ۔ اچھا، اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے نا کہ جو حلال اللہ نے کیا اس کو حرام نہ کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی اور پسند آئے اور اس کو تم چاہے وہ حرام ہی ہو اس کو تم اپنے لیے حلال کر لو، ایسا نہیں ہے۔ خود مختار نہ بنو حلال حرام کے معاملے میں، بلکہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اسی کو حلال قرار دو، جسے اللہ نے حرام قرار دیا اسی کو جو ہے وہ حرام قرار دو۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ عیسائی راہبوں اور جوگیوں اور بھکشوؤں کی طرح جو ہے وہ رہبانیت نہ اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزیں خود جو ہے وہ اپنے اوپر کہیں کہ یہ میں اب نہیں کروں گا، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگ جو ہے نا، ان کے اندر یہ ملان پایا جاتا ہے کہ وہ نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے میں سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی ترقی کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہے، تو اپنے آپ کو دقت میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے، ان کو لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے رب کا تقرب حاصل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو رب نے کہہ دیا اس کو کرنے میں، اور جس سے رب نے منع کر دیا اس سے باز آنے میں ہی اصل تقویٰ ہے۔ اصل تقویٰ یہی ہے۔
चुनाचे एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बाद सहाबियों ने अहद किया कि हमेशा दिन को रोजा रखेंगे, रातों को बिस्तर पर न सोएंगे बल्कि जाग जाग कर इबादत करते रहेंगे, गोश्त और चिकनाई इस्तेमाल ना करेंगे, औरतों से कोई वास्ता ना रखेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बातें पहुंची तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया और आपने फरमाया, मुझे ऐसी बातों का हुक्म नहीं दिया गया, तुम्हारे नफ्स के भी तुम पर हकूक हैं, रोजा भी रखो और खाओ पियो भी, रातों को क्याम भी करो और सो भी। मुझे देखो मैं सोता भी हूँ और क्याम भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ और नहीं भी रखता, गोश्त भी खाता हूँ और घी भी, बस जो मेरे तरीके को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं है। फिर फरमाया, ये लोगों को क्या हो गया कि इन्होंने औरतों को अच्छे खाने को और खुशबू और नींद को और दुनिया की लज्जतों को अपने ऊपर हराम कर लिया है। मैंने तो तुम्हें ये तालीम नहीं दी कि तुम राहब और पादरी बन जाओ। मेरे दीन में ना औरतों और गोश्त से इस्तेनाब है, ना गोशागिरी और अजलत नशीनी है। ज़ब्त नफ्स के लिए मेरे यहाँ रोजा है। रहबानियत के सारे फायदे यहाँ जिहाद से हासिल होते हैं। अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, हज और उम्रा करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रमजान के रोजे रखो। तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए वो इसलिए हलाक हुए कि उन्होंने अपने ऊपर सख्ती की, और जब उन्होंने अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती की। ये उन्हीं के बकाया है जो तुम्हें खानकाहों में और सौमों में नजर आते हैं। ये एक लंबी हदीस मुबारका है जो मैंने पूरी आपके सामने जो है वो लफ्जन पढ़ दी और आपके सामने रख दी। ये हदीस मुबारका दीन का मिजाज मुझे और आपको बहुत ज्यादा क्लियर करके बताती है कि हमारे दीन का क्या मिजाज है। हमारे दीन का ये मिजाज नहीं है कि जो है वो आप दुनिया को तर्क करके रहबानियत इख्तियार कर ले, बल्कि हमारे दीन का मिजाज क्या है कि आप दुनिया को भी यूं बसर करें और दुनिया के मामलात को भी यूं बसर करें और यूं इस्तेमाल करें दुनिया को जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है। और यहाँ पे जो है वो जब खुद सख्ती लोगों ने की तो अल्लाह ने भी फिर उनके ऊपर जो है वो कर दी। और एक सहाबी के बारे में आता है, प्यारे सल्लम को जब पता चला कि वो एक मुद्दत से अपनी बीवी के पास नहीं गए हैं और शब रोज इबादत में मशगूल रहते हैं, तो आपने बुलाकर उनको हुक्म दिया कि अपनी बीवी के पास जाओ। उन्होंने कहा मैं रोजे से हूँ। आपने फरमाया रोजा तोड़ दो और जाओ। और हज़रत उमर के जमाने में खातून ने शिकायत पेश की कि मेरे शोहर दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर इबादत करते हैं, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखते। तो उनका मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे की समाअत हुई और उन्होंने फैसला दिया कि इस खातून के शोहर को 3 रातों के लिए इख्तियार है कि जितनी चाहे इबादत करें, मगर चौथी रात लाजमन उनकी बीवी का हक है। अब हमारा दीन ये नहीं कहता। दीन की तरफ लोग आने से घबराते हैं। लोग तर्जुमा तफसीर की क्लास में पढ़ने से घबराते हैं कि हमने पढ़ लिया तो हमें अमल करना पड़ेगा, हम ना पढ़े तो ठीक है, हमें जो है वो हम इससे बचे रहेंगे। और जो है वो हमें लगता है कि दीन की तरफ आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दुनिया सारी छूट जाएगी। ऐसा नहीं है। हमारा दीन हमें बैलेंस, एतदाल सिखाता है। मैं और आप उम्मत वस्त बनाए गए हैं, दरमियानी उम्मत, एतदाल वाली, इंसाफ पसंद, इंसाफ वाली। हमें बैलेंस लेके चलना है सारी चीजों को। ना अल्लाह ताला ने जीनत से रोका है, ना आराश से रोका है, ना अच्छा खाने पीने से रोका है, किसी ऐसी चीज से, ना अच्छा लिबास पहनने से रोका है, बल्कि साथ में बता दिया कि असल क्या है। असल लिबास तकवे का लिबास है। खाने पीने में भी कहा वकलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। हर चीज के बारे में बता के साथ उसकी हदूद और क़यूद बता दी गई कि इस दायरे के अंदर रहते हुए ये करो। और एक हदीस मुबारका में आता है कि ईमान वाला जो होता है, मोमिन जो होता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे खूंटे से बंधा हुआ, रस्सी से बंधा हुआ घोड़ा, कि वो उतने ही दायरे में घूमता है जितनी उसकी रस्सी उसको इजाजत देती है। तो हमने भी उतने ही दायरे में रहना है जितने में हमारी शरीयत हमें इजाजत देती है। या अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अब आप अच्छा पहने, अच्छा लिबास पहने, नहीं मना किया गया। एक साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा जी चाहता है मैं अच्छा जूता पहनूं, अच्छा कपड़ा पहनूं, तो क्या ये जो है वो तकब्बुर है, गुरूर है? आपने फरमाया नहीं, ये गुरूर और तकब्बुर नहीं है। गुरूर और तकब्बुर तो ये है कि तू अपने भाई को अपने से कमतर जाने। तो इसका मतलब है आप अच्छा कपड़ा भी पहन सकते हैं, आप अच्छा खा भी सकते हैं, आप अच्छा जूता, अच्छा बैग, अच्छा सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ।
اور میانہ روی کے ساتھ اور اسراف سے بچتے ہوئے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اور دنیا کے تمام معاملات میں بھی یہ آیت اور یہ حدیث مبارکہ ایک جامعہ تصور میرے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتی ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب کا ذکر ہے جو قرآن سن کر حق پہچان کر ایمان لے آئے، اور جن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایمان لانے والوں کو تاکید کی کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود سے حرام نہ کریں، اور اس کے عطا کردہ رزق کو شکر کے ساتھ استعمال کریں۔ اور پھر آگے قسم توڑنے کا کفارہ ہے، شراب، جوئے، بت اور فالگیری، شیطانی کاموں سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور پھر احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت، اور کعبہ اور شاعر اللہ کی تعظیم کی بات اور تقوی کی جو بات ہے وہ کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ تقوی اور پاکیزگی میں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ساتھی خلاصہ بھی رکھ دیا کہ سارے یہ آپس میں مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، منظم ہے یہ سارے احکامات۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا۔ محمل کس کو کہتے ہیں؟ مخمل ہوتا ہے جو لغو ہے، بے فائدہ ہے، جس کا کوئی وہ نہیں ہے، ایسے ہی خام خواہ، جیسے اس میں جو آپ نے اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی شوٹی، تو روٹی کا تو مطلب ہے، شوٹی کا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا، کھانا وانا، کھانے کا تو مطلب ہے، وانا کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، مخمل ہے یعنی کہ بے فائدہ جو چیز ہے اس کا جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا، اور اللہ ان پر جو ہے وہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس کا جو ہے وہ تم پر ضرور جو ہے وہ مواخذہ کرے گا۔ اسی لیے بھی قسم بھی جو ہے نا وہ اور چیزوں کی کھانے سے منع کیا گیا ہے، اگر اور قسمیں کھانے سے ہی منع کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جہاں آپ کو قسم جو ہے وہ کھانی پڑے، تو پھر آپ جو ہے وہ صرف اللہ کی قسم جو ہے وہ کھائیں، اور چیزیں جو ہے وہ اور چیزوں کی جو ہے وہ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پیارے سے سب نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے نام کی قسمیں کھاؤ، جسے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے سے ہم نے فرمایا بلا شبہ آدمی کے بہترین اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ فضول یعنی لا حاصل باتوں کو چھوڑ دے۔ محمل جو ہے نا فضول اور لا یعنی باتیں اور چیزیں ہیں، تو فضول اور لا یعنی باتیں نہ کریں گے تو نہ اس میں اس طرح کی قسمیں کھانی پڑیں گی۔ بعض دفعہ ہم جو ہے وہ ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، کلمے کی قسم کھا لیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کی ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، یا بچوں کی یا کسی کی جان کی یا اس طرح کی، تو ان ساری قسموں سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور فضول کاموں اور باتوں کے اوپر تو قسم بالکل بھی نہیں کھانی، الا یہ کہ کہیں بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے۔ بعض لوگوں کا تو تکیہ کلام ہی ہوتا ہے، قسم سے ہر چیز میں قسم سے، یہ محمل ہے، لا یعنی ہے۔ اور پھر اگر آپ نے صحیح بات کے اوپر قسم کھا لی ہے تو پھر اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر اس کو آپ نے توڑا ہے اس کا یہاں پہ جو ہے وہ کفارہ بتا دیا گیا۔ کیا کفارہ بتایا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوس درجے کا کھانا کھلانا جو اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم حلف لے لو، قسم کھا لو، تو پھر اس کی جو ہے وہ حفاظت کرو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کھول کے بیان کر دیا نا میرے اور آپ کے لیے۔ اور قسم کی حفاظت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور معصیت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب کسی بات پر قسم کھائے یا ایسی اسے پھر یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کر گزرے۔ اور تیسرا یہ کہ جب کسی صحیح معاملے میں ارادے کے ساتھ قسم کھائی جائے تو اس کو پھر پورا کیا جائے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کیا جائے گا۔
اور اگر شریعت کے خلاف کوئی آپ نے معصیت کے کاموں کی قسم کھا لی تو وہ اس کو چھوڑ دینا ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کفارہ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح کام کے اوپر آپ نے قسم جو ہے وہ نہیں کھائی ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب یہ اس آیت میں 4 چیزیں جو ہے وہ قطعی طور پہ حرام کر دی گئی ہیں نا، ایک شراب، ایک قمار بازی، اور تیسرا وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں، اور چوتھے جو ہے وہ پانسے۔ اس کی ہم پیچھے تشریح پڑھ کے بھی آئے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی، اور شراب کی حرمت کے بھی پہلے 2 حکم ہم پڑھ آئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر اور سورہ نساء کی آیت نمبر 42 کے اندر، یہ ہم احکامات وہاں جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور پھر پیارے وسلم نے یہ آیات، یہ آخری حکم جو آنے سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کا قطعی حکم جو ہے اور اس کی حرمت کا جو ہے وہ آ جائے، تو لہذا جن جن لوگوں کے پاس شراب ہے وہ اس کو فروخت کر دیں۔ اور اس خطبے کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ اب جن کے پاس شراب ہے نہ وہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ اس کو ضائع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں نا، پہلا حکم آیا تھا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، دوسرے حکم میں سورہ نساء میں بتایا گیا کہ نماز کی حالت میں اس کے قریب نہ جاؤ، اور تیسرا یہ حکم ہے سورہ مائدہ کا جس میں حرام قرار دیا گیا۔ اس میں کافی سارا وقت ہے درمیان میں۔ ہمارا دین اسلام تدریج کے ساتھ آیا ہے، بتدریج ہمیں احکامات ملے ہیں، کیونکہ انسان کو کوئی فوری بات آپ بتا دیں تو وہ فوراً اس پہ عمل نہیں کر سکتا، وہ اس کو سمجھے، سیکھے، اس کے دل دماغ پہ اثر انداز ہو، اس کے دل پہ اثر کرے، پھر وہ جو ہے وہ عمل کی طرف آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے جڑے ہوئے بہت دیر سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی۔ وہ قرآن کے احکامات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس طرف سے سنتے ہیں، دوسری طرف سے ان کے نکل جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کام وہی کرتے رہتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دین نے تدریج کے ساتھ بتایا کہ اس کے ساتھ جڑیں، اس کا غور و فہم، اور جب یہ موقع آیا کہ ایمان اس سٹیج پہ پہنچ چکا تھا تو بالکل ہی اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور پھر جب پیارے صاحب نے فرمایا کہ اس کو ضائع کر دے، تو کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں یوں شراب بہا دی گئی تھی کہ جیسے دریا بہہ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفہ کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کیا۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی فرمایا، کہا نہیں، اسے بہا دو۔ پھر ایک نے کہا کہ دوا کے طور پہ اگر ہم یوز کر لیں، تو آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑی بوڑھیاں بچے کو ٹھنڈ لگ جائے تو کہتی تھی نا تھوڑے سے 1-2 قطرے اس کے پلا دو برانڈی کے، اور اس طرح سے اور اس طرح سے۔ تو یہ اس میں شفا نہیں ہے، اس میں وبا ہے، اس میں بیماری ہے، جس سے پیارے صلی نے منع فرما دیا، اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور پھر آج دیکھیں ہمارا یہ اتنی زیادہ عام اس کا کلچر کر دیا گیا ہے کہ ڈراموں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے سین دکھائے جاتے ہیں، عام پیتے ہوئے، عام اس کے جو ہے وہ بار کے دکھائے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اور اس سے لوگوں کو زیادہ مانوس کیا چلا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اتنی خرابی اور برائی کی بات نہیں ہے، جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کو کشید کرنے والے پر، کشید کرانے والے پر، ڈھو کر لے کے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ یہ 9 افراد ہیں جو اس میں شامل ہیں، سب کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سمیٹ کے انسان جو ہے، کیا وہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے یا وہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ رک جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہی ہو۔ جس چیز سے بھی نشہ آتا ہے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اور پھر ساتھ بتا دیا گیا
کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو پھر کیا ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینے کی صرف ذمہ داری ہے، زبردستی پکڑ کے عمل کروانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے، امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے، پیغام کو احسن انداز کے ساتھ مکمل پورا پہنچا دینا، زبردستی ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروانا ڈنڈے کے زور کے اوپر، بلکہ پیغام پہنچا دینا۔ ہاں، ڈنڈے کے زور کے اوپر احکامات کو نافذ کون کروا سکتا ہے؟ اسلامی حکومت، وہ کروا سکتی ہے۔ میں اور آپ داعی حق ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، ہمیں جو ہے وہ محبت سے اور شفقت سے اور عمدہ طریقے سے اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ پیغام پہنچانے کا حکم ہے۔ اور پھر جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ آئندہ وہ حرام چیزوں سے بچے رہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، اور جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اس کو مانیں، خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین 93، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں پسند کرے، تو پھر ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جو ہمارے رب کی پسندیدگی کے ہیں، جو ہمارے رب کریم کو پسند ہے، جو قرآن میں رب کریم نے خود بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ شکار کے بارے میں احکامات آئے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارا جائے، اور کوئی جان بوجھ کر اگر ایسا کرے تو پھر اس کا بھی کفارہ بتا دیا گیا۔ اور پھر یہاں پہ نظر دینا جس کا فیصلہ 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا۔ اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ کوئی جرم کی سزا نہیں دے رہا، بلکہ کفارہ رکھ رہا ہے۔ کفارے سے یہ ہوگا کہ بندہ خود سوچے گا، غور و فکر کرے گا، اور پھر وہ جو کفارے کے جو کام ہے وہ بھی عبادت کے سارے کام ہیں۔ کسی کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اور جو ہے وہ غلام آزاد کرنا یہ بھی عبادت ہے، کپڑا پہنانا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سارے وہ حقوق العباد ہیں جو ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کفارے کا مطلب ہے کہ جو غلطی ہو جائے پھر اس کے بدلے میں انسان زیادہ نیکیاں کرے۔ تو یہ بات پہلے بھی کلاس میں ہوئی تھی، ہم نے طے بھی کی تھی، ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، جیسے کبھی ہماری نماز چھوٹ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے، یا کبھی ہم اپنا قرآن روٹین کا نہ پڑھ پائیں جو ہم نے عائد کیا ہوا ہے اتنا کہ ہم نے پڑھنا ہے، یا ہمارے وظائف ہیں، یا ہماری تسبیحات ہیں، یا ہمارے حقوق اللہ ہیں، یا ہمارے حقوق العباد ہیں، کوئی بھی کہیں پہ بھی کمی بیشی ہو، یا ہم سے کبھی غصے میں کبھی اخلاقیات سے گری حرکت کوئی ہو جائے، یا الفاظ ایسے منہ سے نکل جائیں، یا کوئی بھی کمی بیشی ہم سے ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر کچھ کفارہ خود سے عائد کریں۔ جیسے یہ واقعہ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا کہ جمعیت کی 2 بچیاں جو تھیں بعد میں جماعت میں بھی آئی ہیں وہ خواتین، تو انہوں نے بتایا کہ اس دور میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اپنے اوپر عائد کرتے تھے کہ اگر ہم سے غیبت ہو گئی تو ہم 5 روپے کفارہ دیں گے۔ تو 5 روپے اس وقت میں بڑی بات ہوتی تھی، یہ آج سے جو ہے وہ تقریباً کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے، تو 5 روپے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، ان کی تو پکڑ بنی بھی شاید اتنی نہ ہوتی ہو۔ تو کہتی ہیں کہ وہ ہم نے کفارہ جب اپنے اوپر عائد کیا تو ہم اس چیز سے بچنا شروع ہو گئے، کیونکہ 5 روپے کہاں سے دیں اور کیسے دیں، تو پھر اگر وہ دے دے تو پھر کچھ کھائے پیے کیا ہم۔ تو کہتی ہیں آہستہ 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 ہم نے وہ پابندی اپنے اوپر عائد کی، اور جو ہے وہ ہماری ناظمہ نے بھی کہا اور ہم نے خود سے بھی پھر اس کو عائد کیا۔ تو کہتی ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ وہ عادت ہم سے چھوٹ گئی۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ جو مالی کفارہ ہو یا ہم بدنی کفارہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح سے ہم اپنے اوپر جو ہے وہ عائد کر سکتے ہیں اور اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اصل میں ہماری سیلف گرومنگ کے لیے بہتر چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سیرت و کردار کو، ہمارے ظاہر باطن کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہیں، کیونکہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے نا پیچھے، وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ خرابی کی طرف جو ہے وہ آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا
کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گیر کر حاضر کیا جانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آیت نمبر 96 کے جو ہے وہ یہ آخری حصہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے جو ہے وہ قوت اور طاقت فراہم کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا فلاں کو تو جو ہے وہ مرنا ہی بھولا ہوا ہے، فلاں کو تو آخرت ہی بھولی ہوئی ہے، تو سچ بات ہے ہم بھی جب خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہ بھولی ہوئی ہوتی ہے، تو جتنا ہم اس کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کو جا کے حساب دینا، جواب دینا، اتنی ہی ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور اور اولادوں کو بھی اس کام میں جو ہے وہ معاون بنا دیا۔ عرب میں آپ جانتے تھے نا کہ کعبہ کی حیثیت جو ہے وہ محض ایک مقدس عبادت گاہ کی نہیں تھی، بلکہ مرکزیت اور تقدس کی وجہ سے پورے ملکی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا، اور حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف جو ہے وہ کھینچ کے چلا آتا تھا۔ اور پھر عرب جو تھے انتشار کے مارے ہوئے تھے تو وہ ان کو وحدت کا ایک جو ہے وہ یہ مرکز فراہم کرتا تھا، اور آپس میں وہ جڑتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے اور امن کا زمانہ نصیب ہوتا تھا، اور یہ سارا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی طرف جو ہے وہ اشارہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 100 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یا اولو الالباب کہا گیا، عقل والوں کو مخاطب کیا گیا، اور کیا کہا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پالو۔ اس چیز کے اوپر اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، آیت نمبر 100 ہے سورہ مائدہ کی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا ایک پیمانہ ہے، اس سے مجھے اور آپ کو واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، اور یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ظاہر میں تو آپ دیکھیں نا کہ 100 روپیہ جو ہے اس کے مقابلے میں 5 روپے جو ہے وہ کم ہے، 100 روپیہ زیادہ ہے، 100 قیمتی ہے، 5 کم ہے، لیکن یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر 100 روپیہ آپ نے اللہ کی نافرمانی سے حاصل کیا ہے تو وہ ناپاک ہے، اور 5 روپے اگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کمائے ہیں تو وہ پاک ہے، اور ناپاک ہوا کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ حرام سے چاہے کروڑوں روپیہ کما لیں اور حلال سے آپ صرف 1000 روپیہ کما لیں تو وہ 1000 روپیہ ان کروڑوں روپوں سے زیادہ وزنی ہے، بھاری ہے، قیمتی ہے اور پاک ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ غلاظت کا ایک ڈھیر جو ہے وہ کتنا بڑا ہو، لیکن عطر کا ایک چھوٹا سا قطرہ جو ہے وہ اس کی نسبت زیادہ قدر رکھتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ اسی طرح اگر ناپاک پانی ہے، ناپاک کوئی چیز ہے، اور وہ چاہے کثرت میں بہت زیادہ ہے، پوری ایک نہر ہے، پوری ایک ندی ہے، لیکن اگر وہ ناپاک ہے تو اس کے مقابلے میں حوض کا ایک پانی یا چلو بھر ایک پانی وہ زیادہ وزنی ہے۔ تو لہٰذا ایک سچے دانش مند انسان کو لازماً حلال ہی پر قناعت کرنی چاہیے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر و قلیل ہو، اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر اور شاندار ہو۔ اور اس آیت کو آپ زندگی کے ہر معاملے پہ لگا لیں، یہ وہاں پہ فٹ بیٹھے گی۔ ہر معاملے میں، صرف کھانے پینے میں حلال حرام نہیں ہوتا، صرف پیسے کمانے میں حلال حرام نہیں ہوتا، رشتوں کے اندر بھی حلال حرام ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے اندر بھی حلال حرام موجود ہوتا ہے کہ کیا چیز اللہ نے جائز قرار دی اور کیا ناجائز قرار دی، کس سے بچنا ہے اور کس کو کرنا ہے، اور کیا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ اہم نکات، جو کی پوائنٹس تھے اس کے اندر، جو آج کا لیسن ہم نے پڑھا، جس کی تشریح ہم نے دیکھی۔
نکات کو نوٹ کر لیجئے کہ سچا ایمان دل کی نرمی، عاجزی اور حق کے سامنے جھکنے سے ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا بدعت اور گمراہی ہے۔ کفارہ ادا کرنا ایمان کی سنجیدگی اور ذمہ داری کا اظہار ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، ہم ابھی طے کر رہے تھے نا، اور شراب اور جوا جیسے کام انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور شیطانی وسوسے پیدا کرتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور احرام میں شکار کی ممانعت ہے، نظم و ضبط اور تقوی کا مظہر بتایا گیا، اور دین کے شاعر کا احترام جو ہے وہ بتایا گیا کہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر ایکشن پوائنٹس ہے، کچھ کرنے کے کام ہیں کہ قرآن کی آیات کو سن کر دل کو جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، حلال رزق کے حصول اور استعمال میں شکر اور قناعت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور مخمل قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو پھر اگر ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کیا جائے اور توبہ کی جائے، اور دین کے شاعر جیسے کعبہ، قربانی، حرمت والے مہینے، ان ساری چیزوں کا احترام کرنا ہے، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ذکر الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مضبوطی اختیار کرنا، ہر معاملے میں تقوی کو معیار بنانا اور پاکیزگی کو ترجیح دینا۔ پھر کچھ اوائڈیبل ایکشن ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام قرار نہیں دینا چاہیے، قسم یا وعدہ توڑنے سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اگر ایسا ہو جائے تو اس کا پھر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ شراب، جوا، بتوں کی پرستش، فالگیری جیسے شیطانی کاموں سے مکمل اجتناب، کیونکہ یہ انسان کے ایمان اور تعلق باللہ کو کمزور کر دیتے ہیں، اور جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ پورا حملہ آور ہو جاتا ہے اور قابو پا لیتا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے احکام کو پس پشت نہیں ڈالنا، دنیاوی چمک دمک اور گناہ کی کثرت کو کامیابی نہیں سمجھنا، بلکہ اصل قدر پاکیزگی اور تقوی کے اندر ہے۔ اور آخر میں ہم کچھ سوالات رکھتے ہیں، ہر اپنے جو بھی رکوعات پڑھتے ہیں، جو بھی آیات پڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ ریفلیکٹیو کوسچنز ہم اپنے لیے رکھتے ہیں کہ کیا ہمارا دل قرآن سن کر اہل ایمان کی طرح نرم اور متاثر ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے روزمرہ فیصلوں میں حلال و حرام کی حدود کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم وعدوں اور قسموں کو نبھانے میں سنجیدہ ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جو شیطان کے وسوسوں سے متعلق ہو؟ کیا ہم پاکیزگی کو ترجیح دیتے ہیں یا ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم نے خود سے کرنے ہیں، اپنے آپ سے، تاکہ جو ہے وہ ان کے جوابات ہمارے لیے صراط مستقیم کو جو ہے وہ روشن کر سکیں، اور جنت جو میرا اور آپ کا مشن ہے، گول ہے، مقصد ہے، منزل ہے، وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔